ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم۔ یہ ذہن میں رہے کہ یہ آیہ مبارکہ جو ہے یہ غلبہ دین کے تناظر میں نازل ہوئی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں آزمائش کا شکار صحابہ کرام علیہم رضوان کو جو پریشانیوں میں مبتلا تھے، آئے دن ان کو تکالیف شاقہ کا سامنا کرنا پڑتا تھا، مختلف مصیبتیں آتیں، پریشانیاں آتیں۔ آقا علیہ السلام نے ان کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم پریشان نہ ہو، ان قریب اللہ تبارک و تعالی ہمارے دین کو غلبہ دینے والا ہے، ان قریب ہمارا دین غالب ہوگا اور کفر جو ہے یہ مغلوب ہوگا۔ یہ جو طاغوتی حکومت اور طاغوتی نظام سیاست جو یہ قائم ہے، یہ سارے کا سارا ختم کر دی جائے گا، اس کی بساط لپیٹ دی جائے گی اور ہر طرف جو ہے حکم چلے گا تو وہ تمہارے دین کا حکم چلے گا۔ جب یہ بات کی نا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو، تو مکے کے مشرکین نے بطور استہزاء کے کہا، دیکھیں جی جن کو کھانے کو روٹی نہیں ملتی وہ بھی ایسی باتیں کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور وہ آگے کہتے ہیں جن کو دھکے دیے جا رہے ہیں ہر جگہ سے، جی کوئی ان کے دین کا نام لینے کو تیار نہیں ہے، جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے وہ رات دن مار کھا رہے ہیں، ان کو بھی یہ خواب دکھائی دے رہے ہیں کہ ہمارا دین غالب ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو خلاق کائنات نے یہاں پر دو باتیں ارشاد فرمائیں، ایک تو میرے آقا علیہ السلام کو ان کی یہ باتیں سن کر غم نہ کرنے کا حکم فرمایا، تسلی دی حبیب کریم علیہ السلام کو کہ حبیب آپ دکھی نہ ہوں، اور دوسرا اللہ تبارک و تعالی نے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر سے خوشخبری سنا دی، پھر سے خوشخبری سنائی دین کے غالب آنے کی۔ یہ ذہن میں رہے کہ جب وہ باتیں کرتے تھے کہ ان کا دین کیسے غالب آ سکتا ہے، تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوا، ایک لمحے کے لیے نہیں ہوا کہ آقا علیہ السلام یا آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہم رضوان جو ہیں ان کے دل میں یہ آیا ہو کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارا دین جو ہے وہ غالب نہیں آ سکتا، بالکل ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا جی۔ کیونکہ یہ بات ذہن میں آنا کہ جناب دین غالب نہیں آ سکتا، تو یہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بدگمانی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو بندہ یہ سوچ رکھتا ہے، آج بھی جو بندہ یہ سوچ رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کو غالب نہیں کرے گا، دین جو ہے غالب نہیں آئے گا، یہ جو کچھ عرصے کے لیے ایک یعنی کہ فاصلہ آیا ہے کہ ہمارے دور میں منافقین جو ہیں وہ نتر کے باہر آ رہے ہیں، وہ نکھر کے باہر آ رہے ہیں، ان کا نفاق جو ہے وہ عیاں ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دور ہمیں دکھایا ہے، یہ جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں، اگر یہ ہم دور دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اہل ایمان جو ہے وہ مایوس ہو جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے دین کی مدد نہیں کرے گا، ہم دوبارہ جو ہے نا علیہ السلام غالب نہیں آئیں گے، نہ بالکل نہیں۔ جو بندہ یہ ذہن بنائے بیٹھا نا کہ دین کبھی بھی غالب نہیں آئے گا، اب کئی سارے بے ایمان جو ہیں ان کے منہ سے سنتے ہیں ہم، وہ کہتا نہیں جی اب تم دین غالب نہیں آ سکتا اب کبھی بھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسے بندے کی یہ سوچ بن چکی ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ حق کا مددگار نہیں ہے بلکہ باطل کا مددگار ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ ذہن میں رہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، لیکن وعدہ کب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم ہی غالب آؤ گے اگر تم مومن بن جاؤ۔ ایمان جو ہے نا، جو ایمان کی صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے طلب فرمائی دی، آج وہ ہم اپنے اندر پیدا کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ وعدہ تو آج بھی پورا ہو سکتا ہے۔ سمجھایا نا مسئلہ؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہاں ارشاد فرمایا کہ ولا یحزنک قولہم، میں حبیب پیارے جب آپ نے یہ فرمایا کہ دین غالب آئے گا، مشرکین نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، تو حبیب پیارے آپ ان کی باتوں سے غمگین نہ ہوں، آپ ان کی باتوں سے غمگین نہ ہوں۔ دیکھیں آج حالات جو ہے نا اس وقت سے کہیں بدتر ہیں، میرے آپ اس وقت وجہ یہ ہے کہ اس وقت حالات کو سدھارنے کے لیے، اس وقت مکہ کے فتح کرنے کے لیے، اس وقت عہد میں جانے کے لیے، اس کی رہنمائی کے لیے، اس وقت بدر کی فتح کے لیے خود میرے آقا علیہ السلام تشریف فرما تھے۔
ہیں جی، اور میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ بڑے بڑے صحابہ ہیں، وہ سارے کے سارے موجود تھے، لیکن آج اس دور کے اندر ایک بندہ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ آج کربلا موجود ہے، کربلا بپا ہو چکی ہے، غزہ کو جا کے دیکھیں کربلا بپا ہوئی یا نہیں ہوئی، بتائیں یار، حالات کہاں پہنچ چکے ہیں۔ آج پھر بدر جو ہے نا وہ آوازیں مار رہا ہے ہمیں، آج پھر جو ہے وہ عہد ہمیں بلا رہا ہے اہل ایمان کو، کہاں ہو تم؟ آج پھر غزوہ موتا کا جو مقام ہے وہ بلا رہا ہے، آج پھر یمامہ منتظر ہے، آج پھر وہی حالات ہیں یار جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حالات تھے، آج بتائیں کس جگہ پہ وہ حالات نہیں ہیں۔ جو حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں حالات بڑے خراب، تو آج کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مرتدین کا فتنہ تھا، آج مرتدین نہیں ہے، آج دن مرتد ہو رہے ہیں، زیادہ مسلمانوں کی لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، اسلام چھوڑ رہی ہیں۔ یمن کے اندر لڑکیوں نے آقا علیہ السلام کے وصال شریف پر انہوں نے جناب بغیر لباس کے ڈانس شروع کیا تھا، آج وہ نہیں ہو رہا۔ آج کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کے گھروں میں جناب بیٹیاں ٹک ٹاک پہ ناچ رہی ہیں۔ اس وقت جو ہے لوگوں نے زکوٰۃ سے انکار کیا تھا، آج کتنے سارے لوگ ہیں جو زکوٰۃ کا نام نہیں لیتے، اپنے آپ کو جا کے جناب بینکوں میں لکھواتے ہیں ہم تو ہیں کالے جی، ہمارا زکوٰۃ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو بتائیں بھائی، آج کربلا تو بلا رہا ہے آپ کو، لیکن افسوسناک بات یہ ہے 10 محرم آئے گا، سارے شربت پی کے نکل جائیں گے، سارے شربت پی کے غائب ہو جائیں گے۔ تو میں نے کہا بتائیں، کہتے جی کوفی بڑے ظالم تھے، میں نے کہا کیسے؟ امام حسین کی مدد نہیں کی۔ میں نے کہا اس وقت جو پوری دنیا کوفی بن کے بیٹھی ہوئی ہے، بتائیں میں اور آپ جو ہم کوفی بنے ہوئے ہیں، کربلا تو بپا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی روح تو تمہیں بلا رہی ہے آج بھی، کیوں نہیں اٹھے تم مسجد اقصیٰ کے دفاع کے لیے؟ کیوں نہیں گئے ہم وہاں پہ؟ اور یہاں پہ شربت بانٹ رہے ہیں ہم۔ تو بتائیں یار، ہم سے بھی بڑا کوئی ہوگا؟ یہاں بیٹھ کے یزید کو گالیاں دے لینا اور امام حسین زندہ باد کے نعرے لگا لینا، اور کربلا بپاؤ تیرے سامنے کربلا میں تو جائے ہی نہ۔ کہ نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ یار؟ آج بالکل وہی حالات پیدا ہو چکے ہیں، اور وہی منافقین جو ہیں، وہی مشرکین جو ہیں، ان کی وہی باتیں سنائی دے رہی ہیں۔ جی اگر مکے کا مشرک اس وقت کہتا تھا کہ ان کو کھانے کو روٹی نہیں ملتی، یہ کب غالب آ سکتے ہیں، تو آج ہندوستان کا مودی بھی یہی کچھ کہہ رہا ہے، آج یوگی بھی یہی کہہ رہا ہے جناب یہ ان کو کبھی ہم اٹھنے نہیں دیں گے، کبھی بھی نہیں اٹھنے دیں گے ہم مسلمانوں کو۔ باتیں تو وہی ہو رہی ہیں، جو ابو جہل کی فکر تھی وہ آج ان کی فکر ہے، جو اس وقت طاغوتی نظام کے پیروکاروں کا خیال تھا کہ مسلمانوں کو کبھی نہیں اٹھنے دینا، ہم نے ان کو دبا کے رکھنا، ہم نے وہی آج کے کافر لوگ کر رہے ہیں۔ لیکن جو چیز ہمارے سامنے درپیش ہے بھائی، یہ آیت مبارکہ کی روشنی میں وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں ولا یحزنک قولہم، اب جو لوگ بیچارے غلبہ دین کی بات کرنے والے ہیں ان کو کافر تو کافر رہے، اپنے مسلمان بھی تانے دیتے ہیں، کلمہ پڑھنے والے بھی تانا دیتے ہیں، نام کیا ہے؟ عاشق رسول نام ہے، اور کہتا کیا پھرتا ہے؟ دین نے کبھی اوپر نہیں آنا، دین کبھی بھی غالب نہیں آ سکتا۔ پھر تو کون سا عاشق رسول ہے بھائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب کریم علیہ السلام کو ارشاد فرمایا یار کچھ فیصد لوگ جو ہے نا سیدھے ہو جائیں نا، بندے بن جائیں، کچھ فیصد لوگ، سارے نہیں، کچھ فیصد لوگ جو ہیں وہ مخلص ہو جائیں اس نظام خلافت راشدہ کے ساتھ، یعنی اس نظام خلافت کے ساتھ، نظام سیاست نبویہ کے ساتھ مخلص ہو جائیں، تو اسلام کو غالب آنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم بھی تو کچھ بنو نا۔ ان اللہ لا یغیر بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ بھی کسی قوم کے حالات نہیں بدلتا جب تک وہ خود ان کو شوق نہ ہو، جب تک ان کو بدلنے کا شوق نہ ہو۔ آج دیکھیں ہر طرف جو ہے مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے، مسلمانوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی جناب عزتیں تار کی جا رہی ہیں، عزتیں نیلام کی جا رہی ہیں۔ بتائیں آپ کبھی سوچ سکتے تھے کہ جناب کہ ایک بدماش دنیا کا سب سے بڑا طاغوت اس کا صدر جو ہے پاکستان میں آئے گا، اور ہمارے حکمران جو ہیں مسلمانوں کی بہنیں بیٹیاں جن پر پردہ فرض تھا ان کو جناب مختصر لباس پہنا کے ان کے سامنے کھڑا کر دے گا؟ بتائیں اس سے اور مرنے والی بات کوئی اور ہو سکتی ہے؟ بلا بتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، دیکھیں پھر ہوا کیا جی، انہوں نے یہ باتیں کی تھی،
اللہ تعالیٰ نے میں حبیب آپ تسلی رکھیں. پھر میرے آقا علیہ السلام نے ایک دن دعا کی کعبے کا غلاف پکڑ کے، اللہم یا اللہ، اللہم اعز الاسلام بعمر، مولا اسلام کو غلبہ دے عمر کے ساتھ، عمر کی ذات کے ساتھ اسلام کو غلبہ دے. یہ جب میرے آقا علیہ السلام نے رات کو دعا کی، خلاق کائنات نے اس دعا کو قبول فرمایا. دوسرے ہی دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. گھر سے چلے تھے کسی اور نیت کے ساتھ، اسلام کے غلبے کو روکنا. یہ تو سوچ بات کی ہے کہ آقا علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے آ رہے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور کیا تھا؟ فرمایا کہ اس نے جو ہے وہ غلبہ دین کا کام کرنا ہے. اللہ اکبر. ادھر میرے آقا علیہ السلام نے دعا کی تھی، وہ دعا بھی پھر کیسی قبول فرمائی اللہ تعالیٰ نے. دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جاتے ہیں. آپ دیکھیں جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اسلام پھر کیسے غالب آ رہا ہے. آج حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے تک کیا تھا؟ چھپ چھپ کے نمازیں پڑھتے تھے، چھپ چھپ کے ذکر فکر کرتے تھے، چھپ چھپ کے تعلیم اور تعلم کا سلسلہ ہوتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا. آپ جناب ایک طرف دو صحابہ کرام کی دو سطریں بنائی اس طرح کر کے، ایک اس طرف جا رہی ہے ایک اس طرح جا رہی ہے. ایک طرف حضرت سیدنا ابی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، دوسری طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آپ نے مطاف میں کھڑے ہو کے اعلان کر دیا، میں جو بندہ اپنی بیوی کو بیوہ بنانا چاہتا ہے جی اور اپنے بچوں کو یتیم بنانا چاہتا ہے تو آ جائے میدان میں. آج عمر جو ہے مطاف میں کھڑا ہو کے رب کی نماز پڑھے گا. بتائیں اسلام آیا غالب نہیں آیا؟ جی یہ تو کعبے کا حال ہے نا. کعبے کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس طرح کر کے بے دھڑک اور بے خوف ہو کر آپ نے جناب وہاں پہ کلمہ حق بلند کیا ہے. اور پھر یہ دیکھیں یہ ہے ہمارا قبلہ اور دوسرے قبلے کو دیکھیں مسجد اقصی شریف کو. جی وہاں پہ بھی تو نصرانی کعبے تھے نا. مسجد شریف کے اندر انہوں نے گندگی کے ڈھیر رکھے ہوئے تھے. گندگی روڑی جو ہے نا انہوں نے مسجد اقصی کو بنائی ہوئی تھی. اس مسجد کی جا کر صفائی کرنے والے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس مسجد کو فتح کر کے اہل اسلام کو دینے والے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بتائیں پھر کہاں سے کہاں پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان پہنچا یار. یہ میرے آقا علیہ السلام کی ایک دعا کا اثر تھا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ تھا قرآن کریم میں. یہ آیت مبارکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ میں ولا يحزنك قولهم، میں حبیب پیارے آپ کو ان کی باتیں غمگین نہ کریں، آپ پریشان نہ ہوں. یہ باتیں کرتے ہیں کرتے رہیں. لیکن آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تسلی دی. آگے کیا فرمایا؟ آگے خوشخبری دی. اللہ تعالیٰ نے ان العزت للہ جمیعا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام غلبے ہیں ہی اللہ کے لیے. حبیب پیارے یہ آج باتیں کر رہے ہیں نا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ان کی تو روٹی پوری نہیں ہوتی، یہ غالب آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ غلبہ ان کے پاس تھوڑی ہے، غلبہ میرے پاس ہے. ان العزت للہ جمیعا، سارے غلبے میرے پاس ہیں، ساری عزتیں میرے پاس ہیں اور میں جسے چاہوں عطا فرماؤں. تم کون ہو تو روکنے والے؟ تم کون ہو تو رب تبارک و تعالیٰ کی عطا پر قدغن لگانے والے؟ اللہ اکبر کبیرہ. خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا ان العزت للہ جمیعا، بے شک غلبہ جو ہے وہ سارے کا سارا اللہ کے لیے ہے. هو السمیع العلیم، اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا بھی ہے جاننے والا بھی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اب دیکھیں نا جو وہ باتیں چھپ چھپ کے کرتے تھے یا پھر آقا علیہ السلام پر آوازیں کستے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ میں حبیب پیارے میں ساری باتیں ان کی سن رہا ہوں، ان کی باتیں سنتا بھی ہوں اور جانتا بھی ہوں. یہ کیا کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے میں حبیب پیارے بس آپ غمگین نہ ہوں، غلبہ سارا میرے پاس ہے. جس وقت آئے گا آپ کو اور آپ کی امت کو یہ غلبہ عطا فرما دیا جائے گا. بتائیں یہ وعدہ رب تبارک و تعالیٰ کا آج بھی ہمارے ساتھ ہے. لیکن کم از کم مار کھانے کے لیے آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان والا حوصلہ پیدا کریں، پھر مدینے میں پہنچ کے پھر جناب تلوار لہرانے کا بھی اپنے اندر حوصلہ پیدا کریں، تو پھر اسلام کو غالب آنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.